ایک صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ اپنے لوگوں کو اب بھی ٹیلی فونیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کو ووٹ دینا. یہی کام وزی والا انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا. اس بےزتی کو سے بچنے کے لیے میں نے آزاد حیثیت میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. کیپٹن صفدر صاحب کی باتوں کا میں کیا جواب دوں؟ وہ تو کہیں ایسا نہ کہہ دیں کہ ضلع سے پہلے میں جہاں پہ جہاز اتار دوں گا. یہ ضلع انشاءاللہ میں ہی بناؤں گا، انشاءاللہ ہم بنائیں گے. یہ خواب بھی میرا تھا. سیاست کے لیے میں چیز استعمال نہیں کرتا ہوتا. اپنی سیاست کے لیے دیکھیں، کبھی کوئی ایک سے مل جاتا ہے، دوسرے سے مل جاتا ہے، ایک کو گرا دیتے ہیں، دوسرے کو گرا دیتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. ایک کو چور، دوسرے کو چور نہیں. میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام. اس وقت ہم موجود ہیں نوابزادہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ، جو سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں. ان کے فرزند نوابزادہ فرید، جو کہ حلقہ پی کے 39 سے سابق ایم پی رہے ہیں اور اس وقت بھی صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں. ان سے حلقے کی سیاست کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو بغیر کسی لمبی تمہید کے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے ٹائم دینے کا. جی السلام علیکم آصف خان، بڑی مہربانی، شکریہ، ویلکم. تو ملک کے حالات نواب صاحب، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ الیکشن اگر ہو بھی جائیں تو آپ کو جو بے یقینی کی جو فضا ہے، جو اس وقت حالات جس ڈگر پہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حالات سدھر جائیں گے؟ یعنی جو اس وقت معاشی بدحالی ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ آصف خان، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. پچھلے 75 سال سے تو کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس، اور ڈاؤنس زیادہ لگے رہے ہیں، اپس کم لگے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے. الیکشن کے بعد کے حالات ہیں، آپ بات کی کہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں جی، صاف ستھری بات ہے. بہت ساری پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، کوئی 175 ہے میرا خیال ہے، کم و بیش اتنی ہیں. لیکن ان میں آپ نام لیں اگر مین پارٹیوں کے، تو چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن مین چند مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، 4. بلکہ اب پارٹی کے ہیں، میں چار شخصیات کے نام لوں گا: نواز شریف صاحب، عمران خان، آصف علی زرداری صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب. جماعت اسلامی بھی ہے. میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں، اور آپ کو بھی آج یہ بات میں آپ کے اس گپ شپ جو ہم یہ انٹرویو بھی ہو اس میں بتا رہا ہوں. جب تک یہ 4-5 آدمی مل کے نہیں بیٹھیں گے اس قوم کے لیے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اپنی سیاست کے لیے دیکھیں، کبھی کوئی ایک سے مل جاتا ہے، دوسرے سے مل جاتا ہے، ایک کو گرا دیتے ہیں، دوسرے کو گرا دیتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. ایک کو چور، دوسرے کو چور نہیں. بھائی ٹھیک ہے، اپنے ایک دوسرے کو جو کہنا ہے بعد میں کہہ دو. یار 4 دن اس قوم کے لیے جس نے آپ شخصیات کو یا گھرانوں کو اتنی عزت دی ہے، ان کے لیے مل کے بیٹھ جاؤ. دیانتداری، نیک نیتی سے جس دن 4 بیٹھ گئے آپس میں صرف قوم کے لیے، اس ملک کے حالات بدل جائیں گے. ایجنڈا کیا ہوگا آپ کو؟ یعنی نواب صاحب کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے، تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ کس چیز پہ یہ بیٹھیں گے؟ یہ بیٹھ جائیں جی، ملک کے قرضے اتارنے کا سوچیں، عوام کی خوشحالی کے لیے سوچیں، مہنگائی کم کرنے کے لیے بات سوچیں، ملک میں نئی اصلاحات کے لیے سوچیں. ایک بار ایک بنا کے ایک ایجنڈا یہ چاروں بیٹھ جائیں ان چیزوں کے اوپر، پھر سیاست کریں یار، ساری عمر کریں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس ملک کے عوام جو دن بہ دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جن میں ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، ان چیزوں پہ ایک بار ملک کے لیے بیٹھ جائے نا. دیکھیں، یہ اپنی ہر ایک کی ایک سیاسی دکان ہے. کسی کی صرف سیاسی دکان ہوگی یا سب کی سیاسی دکان بھی ہوگی، اور باقی فائدے بھی ہوں گے.
ذرا 4 دن ان کو پیچھے رکھ کے ملک کے لیے بیٹھ جائیں اس ایجنڈے کے اوپر. دیانتداری نیک نیتی سے قوم کا جس نے ان کو سب کچھ دیا ہے. نواب صاحب جو انات کی جو وجہ ہے وہ یہی کیسز ہیں. مسلم لیگ نون کو گلا ہے کہ ہمیں پھنسایا عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے، اس کے پیچھے تھی جو بھی تھا وہ تو آپ بھی واقف ہیں. اب جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کی اور نون کی سیاست جو ہے وہ سیاسی مخالفت سے میرا خیال ہے کہ وہ ذاتی مخالفت کی حد تک وہ چلی گئی ہے. دوسرا الیکشن چونکہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں تو اس میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہیں ان کا بھی پیپل پارٹی کو بھی شکوہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی شکوہ ہے، دیگر جماعتوں کو بھی شکوہ ہے. تو ایسے حالات میں جب الیکشن ہو جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے دلوں سے جو مخالفت ہے یہ نکل جائے گی؟ ممکن ہے اس طرح؟ دیکھیں جی، یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو معاملات اسمبلی میں، آپ کو الیکشن ہوتے ہیں لوگ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. اسمبلی کیا ہے؟ لوہے جرگہ ہے نا، بڑا جرگہ ہے. اس میں بیٹھ کے معاملات طے کرنے کے بجائے آپ جب سڑکوں پہ ایک دوسرے کے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے، عدالتوں کو ذریع کرنے کی کوشش کریں گے، ہر معاملے کو عدالت تک لے جائیں گے تو پھر حالات یہی ہوں گے نا، پھر نتیجہ یہی تو ہوگا. یہ تو اب جو جرگہ ہے جس کو ہم آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جرگے کے جو ممبر پارلیمنٹ میں گئے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں گئے ہیں. جب ان کی جو ذات ہے وہی زد میں آئے گی، وہی تنقید کی زد میں آئے گی، اسی پہ اعتراض ہوں گے تو ایسے جرگے کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ ان کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ میں 4 شخصیات کے نام لوں گا، بیچ میں ایکا دوکا اور بھی ہوں گے. لوگ دیکھیں، ان کے جو ووٹ دیے ہوتے ہیں نا، اکثریت ان کو ووٹ دیتی ہے کینڈیڈیٹس کو، اور ان کے سامنے پھر یہ ایم پی ایم این اے بول نہیں سکتے. مصیبت یہ ہے، یہ وہاں بالکل وہ کہتے ہیں نا غلامی سے کوئی نہیں نکلتا. وہاں جا کے مزید غلام بن جاتے ہیں یہ، خاص کر پارلیمنٹیرینز. جس دن یہ اپنے میں ضرورت نہیں ڈالیں گے پارلیمنٹ میں جا کے، یہ ایم این ایس، خاص کر ایم این ایس اور سینیٹرز، جس دن یہ ان کے سامنے بولیں گے نہیں، جس دن وہ بیٹھیں گے نہیں اکٹھے جب تک، تو میرے بھائی حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے. پھر اگر ہم جا کے ایک بادشاہ کے تابعدار بن جائیں گے تو پھر جمہوریت کا کیا ہے؟ فضول ایسے ایک ڈکوسلا ہے، ڈونگرا چائے ہوئے. اس وقت جو جمہوری سسٹم چل رہا ہے تو آپ کے نزدیک یہ جمہوری استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا جو آپ لفظ ڈکوسلا استعمال کر رہے ہیں وہ اس وقت شروع ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نیگیٹو نہیں سوچ رہا، میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں. میں آپ کو پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد جو ابھی جا کے آگے سسٹم جو آئے گا نا، وہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ، ملک کی بہتری کے لیے. لیکن ان چاروں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، ان 4 شخصیات کو. ٹھیک ہے جی. لوکل سیاست کی جانب آتے ہیں تو نوابزادہ فرید آپ کے فرزند ہیں. وہ 3.5 سالی تقریباً 3.25 سال انہوں نے عرصہ گزارا. تو پہلے تو چونکہ الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ کیا بات کریں گے جو ان کی کارکردگی رہی ہے بحیثیت والد، چونکہ آپ بھی سیاست میں رہے ہیں، آپ کس حد تک مطمئن رہے ہیں کیونکہ وہ برسر اقتدار جماعت کا حصہ رہے؟ دیکھیں آصف خان، بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فرشتہ تھا، یہ فرشتہ ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. لیکن اگر آپ کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یقیناً میرا خیال پوچھ رہے ہوں گے ترقیاتی اس معاملات کا. جی. جو اب ہمارا حلقہ ہے، اس میں پہلے بھی لوگ ایم پیز رہے ہیں، ان کے ساتھ موازنہ کر لیں تو باوجود اس کورونا کے، باوجود 1.5 سال پہلے اسمبلی توڑ دینے کے، جو خدمت جتنے کام فرید نے کیے، جس کی کتابیں ہم نے الیکشن کمیشن میں داخل کرائی ہیں اس الیکشن میں، یہ کاغذات جمع کرتے وقت، تو انشاءاللہ باقی سابقہ ایم پی ہے جتنے گزرے ہیں سب سے بہتر ہوگی، کہ وہ زیادہ ہے. تو ایک بات جو جی ابرار کا اور ساتھ کیپٹن صفدر کی جانب سے، چونکہ وہ نون لیگ کی جو کمپین ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضلع بنائیں گے اس حلقے کو.
تو اگر آپ کو یاد ہو تو سن 2018 میں پرویز خٹک کی کابینہ نے اگی ضلع اور اپر چترال ضلع کی منظوری دی تھی. تو یہ پونے 4 سالوں میں اس کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا جب چترال کا جو ہے وہ وہاں ڈی سی بھی بیٹھ چکا ہے؟ آپ کو پتہ ہے انتظامی سیٹ اپ وہاں ہو چکا ہے. اس کی کیا وجہ تھی اور اب آئندہ کے لیے آپ کا اس حوالے سے کیا پلان ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں جو آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑی پیاری بات پوچھ لی میرے سے. کچھ لوگوں نے اس وقت تو کتنی تحصیلیں بنائی تھی پرویز خٹک صاحب نے؟ میرا خیال ہے ہزارہ میں صرف شاید 9 تحصیلیں تھیں، 2 ضلع بن گئے تھے. 9 تحصیلیں ہزارہ میں بن گئی تھیں. تو یہ لوگ کوشش کرتے ضلع بنا لیتے اس وقت. اصل میں نیک نیتی سے کوشش کسی نے نہیں کی، اور بس ایک الیکشن کا ایک وہ تھا کرنے کے لیے سلوگن تھا. یہ ضلع انشاءاللہ میں ہی بناؤں گا، انشاءاللہ ہم بنائیں گے. یہ خواب ہی میرا تھا. سیاست کے لیے میں چیز استعمال نہیں کرتا ہوتا. اس ضلع میں اگرور ہوگا، تنول اپر لور ہوگا. تو میں نے تو لوگوں سے یہی کہا تھا کہ بھائی میں تو آج بھی تیار ہوں، لیکن ہیڈ کوارٹر کی ذمہ داری تم لوگ ہیڈ کوارٹر کہاں پہ بنانا ہے. نہیں، یہ کل میرے گلے پڑ سکتا ہے یہ ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ. یہ ذمہ داری لوگ اٹھائیں ایک جگہ. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں بعض لوگ، جی وہ بھی آپ کریں. اور بھائی میں نہیں کر سکتا، وہ مشاورت میں ہوگا، مشاورت آپس میں کریں. یہ تو میں 2 سال سے 4 سال سے کہہ رہا ہوں. میں آج الیکشن کی خاطر اپنی بات نہیں بدلوں گا. کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں بھائی بیٹھو ایک جگہ متفق ہو جاؤ. جب ہو جاؤ گے ہیڈ کوارٹر پہ ضلع میر سے لے لینا انشاءاللہ. 2 بھی بن سکتے ہیں کچھ جو آپ کے جی یہی میں کہہ رہا ہوں کچھ جی جس طرح کیپٹن صفدر نے کہا ہے کہ جی میں لسا نواب اور جو سراؤنڈنگ جو یونین کونسلیں ہیں اس پر الگ مشتمل ضلع تلاون بناؤں گا، اور جو اوگی دربند کا ایریا انہوں نے کہا کہ اس پہ میں الگ ضلع بناؤں گا. تو میرا خیال ہے تو اس میں تو پھر یہ تنازعات ختم ہو جاتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب کی باتوں کا میں کیا جواب دوں؟ وہ تو کہیں ایسا نہ کہہ دیں کہ ضلع سے پہلے میں جہاں پہ جہاز اتار دوں گا تو ایئرپورٹ بن جائے گا. وہ تو ٹرین بھی چائنا سے لے کے پتہ نہیں تنول میں سے گزار دیتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کی سوچ اپنی ہے، مجھے نہیں پتہ. لیکن میں پریکٹیکل بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. ضلع کے لیے پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عوام کی مشاورت سے بنے گا ہیڈ کوارٹر بھی. عوام بھی میری مدد کریں گے اس مشاورت میں، اور انشاءاللہ خدا کرے گا کہ یہ ہمارا خواب بھی پورا ہوگا انشاءاللہ. تو کروڑی میں جس طرح کچھ دوستوں نے کہا کہ کوئی زمینوں کے جائیدادوں کے حوالے سے باتیں ہوئی کسی پروگرام میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن 1950 سے آج تک اس تنول کے عوام کو ان سے ووٹ لیا گیا، میں کہوں کہ لوٹا گیا ہے ان زمینوں کے چکر میں. جو آیا ہے کینڈیڈیٹ اس نے زمینوں کی بات کی. اور بھائی کوئی یہ بھی تو کہہ دو کہ کتنی اچھی بات ہے عوام کو اور مجھے بٹھائیں، ہمارے تنازع کتنے ہوں گے ختم کر دیں. میں تو جرگے کے لیے تیار آدمی ہوں، میں جرگے تیار ہوتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں سارا تنول میرا مظاہرہ نہیں ہے. چند گاؤں ہوں گے. اور کل جو بات ہوئی ہے کہ جی نواب صاحب نے زمین قبضہ کی ہوئی ہے، اور بھائی زمینیں تو میری قبضہ کی ہوئی ہیں، میں نے کس کی زمین قبضہ کی ہے؟ لیکن مہربانی کریں، خواہ مخواہ وہ بات ہے جو ہیں. میں نے اپنے جن کے پاس ہیں میں نے ان سے بھی جھگڑا کبھی نہیں کیا. اگر کوئی کیس کیا تو انہوں نے کیا ہوگا، میں نے تو کیس بھی نہیں جواب دیا ہوگا صرف عدالتی. تو یہ ان عوام کو یہ لوگ بڑے عرصے سے یہ نعرہ پرانا ہو چکا ہے لیکن لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. مجھے اپنے عوام کے ساتھ بیٹھ کے جرگے کے طور پہ معاملات کرنا آتا ہے. ان لوگوں کی مہربانی ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے آپ سے پوچھ ہی لیتے ہیں. پی ٹی آئی سے راستے جدا کرنے کی وجہ کیا بنی؟ ٹکٹ کا مسئلہ تھا یا کوئی اور اس طرح کے چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے آزاد الیکشن لڑنے کا آپ کے بیٹے نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وجی خان کو ٹکٹ ملا تھا نا جی، اس کے بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ ملا تھا. ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملا تھا.
اور راستے میں سے ٹکٹ واپس ہو گیا. یہی ہوا نا. جی. عمران خان جیل میں. ملکی جس نے کہتے ہیں نا ملک, جی. وہ اور لوگ ہیں اس وقت. یہی کام وزی والا انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا. اس بےزتی کو سے بچنے کے لیے میں نے آزاد حیثیت میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور مجھے اب بھی شک ہے کہ جو آج ان کے کینڈیڈیٹ ہے کہیں 2 دن بعد کوئی اور نہ ہو. پی ٹی آئی کا. جی مجھے یہ بھی شک ہے مجھے. جی ہاں. اور مجھے ایک اور بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایک صاحب فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹکٹ وکٹ ہم نے ویسے ہی اناؤنس کیے ہوئے. ٹکٹ تو ہے نہیں, اب تو وہ نشان اناؤنس. بالکل انڈیپینڈنٹ ہے سارے. ہاں سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن ایک صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ اپنے لوگوں کو اب بھی ٹیلی فونیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کو ووٹ دینا. تو وہ صاحب کون ہو سکتے ہیں جو بھتیجے کا کہہ رہے ہیں؟ نام بھی وہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے. پی ٹی آئی والے سارے سمجھ گئے, پورے حلقے والے سمجھ گئے ہیں بات سن کے. اچھا, اتنی یعنی بہت ہے. اتنی بہت ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی. اپنے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ میں اپنے لوگوں کو یہی کہوں گا, ہمیشہ ہمارے ساتھ انہوں نے مہربانی کی ہے, اس بار بھی فرید صلاح الدین کو ووٹ دے کر کامیاب کریں. انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے. عوام کی, اللہ کرے ہم عوام کی توقعات پورا اتریں. عزت دینے والے اللہ کی ذات ہے لوگوں سے, اور اللہ کے اپنے حبیب کے صدقے اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کرے فرید کو. لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ہمارے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں, اور ہم انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم ان کی امیدوں میں پھر پورا اتریں, اور انشاءاللہ اتریں گے.